رانا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کے اعلان میں ایک بڑی کانٹرڈکشن دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دونوں ممالک کہہ رہے ہیں کہ دوسری طرف کی درخواست پر کی گئی ہے، اور مزید یہ کہ اسلام آباد نے کہا کہ جنگ بندی ٹیمپرری عارضی ہوگی، 48 گھنٹے کے لیے ہوگی، جبکہ کابل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دوسری طرف سے جارحیت کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ افغانستان نے جو جارحیت کا ارتکاب کیا اور اس کا جیسا اس کو جواب ملا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنی جو ان کی پوسٹیں تباہ ہوئی ہیں، تو وہاں سے تو ابھی تک وہ اپنی ڈیڈ باڈیز نہیں اٹھا سکے، تو وقفہ تو انہیں چاہیے تھا کہ تاکہ وہ جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ اپنے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کو جو ہے وہ اٹھا سکیں۔ لیکن بہرحال اگر جنگ بندی ہوئی ہے، عارضی طور پہ ہوئی ہے یا ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہوئی ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ ہم تو اس سے پہلے 40 سال سے ہم نے ان کی جو ہے وہ خاطر مدارت، ان کی منت، ان کی حمایت، ان کی مدد، ہم نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن وہ کسی بات پہ جو ہے نا وہ راضی نہیں ہوئے، اور بالآخر جو ہے یہ پھر اس صورتحال سے ہم آپ جو ہے پہنچے ہیں، وہ ہم مگر رانا درپیش صاحب اس ہوئے بار ہیں۔ کیا مختلف یہ ہوگا؟ کوئی ہمارا چوائس تو نہیں ہے۔ بالکل، ماضی میں ہم نے نرمی، جی نیگوسیشن، سٹاک، سیز فائر بھی دیکھا ہے، اور ابھی خواجہ آصف صاحب کا حالیہ بیان تھا کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان کوئی بھی رابطہ یا تعلق نہیں ہے، اور مزید یہ تعطل کا شکار ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی فعال دشمنی تو نہیں ہے، لیکن ماحول بڑا مخالف ہے اور ایگریشن ہے، اور آج تک کوئی براہ راست یا بالواسطہ تعلقات نہیں ہیں۔ تو اب ہم نے یہ سیز فائر کیا ہے، بات چیت کرنے کا ارادہ کیا ہے، کیا فرق ہوگا اور یہ بات چیت کس سطح پہ ہوگی؟ نہیں جی، اب اس میں دیکھیں، جب اب ایک قدم اٹھا لیا ہے تو اب بڑی سیدھی بات ہے، وہ دہشت گردی سے باز آئیں، پاکستان کے اندر دہشت گردی کی سپورٹ کرنے، دہشت گردوں کو داخل کرنے، دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے عمل سے وہ بالکل توبہ کریں، اب باز آئیں اس سے۔ اس کے بغیر کوئی ان کے ساتھ نہ سیز فائر، نہ جنگ بندی، نہ صلح، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اب اول شرط یہ ہے، کیونکہ ہم نے آخر کتنے جو ہے وہ جنازے اٹھانے ہیں، کتنے ہم نے اپنے جوانوں کو اور افسروں کو شہید کروانا ہے۔ اب جو ہے وہ اینف از اینف والی بات ہے۔ اب اس کے علاوہ کہ وہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی سے باز آئیں اور اس کو روکیں، نہ کہ اس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہ کوئی بات، نہ کوئی صلح، نہ کوئی جنگ بندی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ کیونکہ سر آج کی لڑائی ودن 1 ویک، ایک ہفتے کے اندر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تیسری بڑی جھڑپ ہے۔ ہم نے پاکستان کی مسلح افواج نے افغانستان کے صوبہ قندھار اور دارالحکومت کابل میں بھی پریسیجن سٹرائکس کی ہیں، اور جو ڈیمیجز ہیں اس کے تخمینے سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ 200 کے سے زائد جو طالبان ہیں، ان سے منسلک دہشت گرد جو ہیں، وہ مکمل طور پر نیوٹرلائز یا بے فعال ہو چکے ہیں۔ اب زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ سو یہ پریسیجن سٹرائکس کا فیصلہ، اور پھر افغانستان کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے جو حملہ کیا وہ ایک جوابی کارروائی کے طور پر کیا، کیونکہ پاکستان گزشتہ ہفتے ان کی سرزمین پر فضائی حملے کر رہا تھا، یہ الزام وہ لگا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہم انٹرنیشنل ایکٹرز کی طرف تو بڑھیں گے یقینی طور پر۔ ہم اس میڈییشن میں اور اس سیز فائر کا نہیں دیکھیں ہم تو حالت جنگ میں ہیں ہی ہیں۔ ہمیں تو انہوں نے حالت جنگ میں پچھلے 20-25 سال سے مبتلا کیا ہوا ہے۔ یہ دہشت گردی جو ہے، یہ تو اس جنگ سے بھی بری جنگ ہے۔ یعنی چھپا ہوا دشمن جو ہے وہ سامنے دشمن سے جو ہے وہ 10 گنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر تو انہوں نے جنگ مسلط کی ہوئی ہے، ہم تو مسلسل اس جنگ میں ہیں۔ اب جو ہے وہ ہم نے ان کو بھی جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ ان کو لپیٹا ہے اس جنگ میں، کہ آپ بھی ذرا اس کا مزہ چکھیں ذرا۔ تو اب جو ہے وہ اب جنگ جو بھی ہوگی وہ اسی طرح سے ہوگی کہ وہ صرف ہم ہی نہیں اس کو فیس کریں گے، ہم ہی اس کا شکار نہیں ہوں گے۔ اب اگر یہ ہوگی تو پھر دونوں ہوں گے، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر دونوں جو ہے وہ اپنے اپنی سرحدوں میں، اپنے اپنے ملک میں جو ہے وہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ
اپنا کام کریں، ملک کی ترقی سر کریں، ہم نے تو لوگوں بڑی کے لیے سٹیٹڈ جو ہے وہ پوزیشن لے بیسک دی، کام کریں۔ دیر آئے درست آئے، لیکن سر چین نے بھی ابھی کہا، ریسنٹ کلیشز کے حوالے سے بڑا خدشہ تھا انہیں اور بڑی پریشانی تھی کہ پاکستان افغانستان جو ہیں دونوں ممالک کو کہا کہ اپنے نیشنلز کو بھی پروٹیکٹ کریں، انویسٹمنٹ، چینی انویسٹمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کریں۔ تو ایک چین ایک وائبل آف کورس ایک ایکٹر ہے، ساتھ آپ کا قطر بھی ہے جس کے بڑے اچھے روابط ہیں طالبان سے، گو کہ وہ الگ بات ہے کہ شاید ایک حماس اور اسرائیل جنگ کے بعد آئی ڈونٹ نو کہ اگر ان میں وہ سکت یا وہ ابھی بینڈ وڈتھ ہے رائٹ ناؤ ثالثی کرنے کی یا بیچ میں، مگر آپ کو نہیں لگ رہا کہ کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل ایکٹرز کو ہمیں انگیج کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، ہمارا موقع بڑا جسٹیفائیڈ ہے، ہمیں انگیج کرنے والی اس میں کون سی بات ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی نہ کی جائے، سر میں نہیں کہہ رہی دہشت گرد جسٹیفائیڈ ہمارے نہیں ملک ہے، میں داخل نہ کیے جائیں۔ قطر نے کردار ادا کیا طالبان و امریکہ کے درمیان بھی ایک معاہدہ طے پانے میں، جس کی پہلی لائن ہی یہ تھی کہ کسی اور کی سرزمین کے اوپر دہشت گردی نہیں ہوگی آپ کی سرزمین سے۔ ہاں تو پھر اس کی وہ وائلیشن کر رہے ہیں، تو پھر اس کی وہ وائلیشن کر رہے ہیں، اس وائلیشن سے باز آ جائیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی ہماری تو اور کوئی ملک کی شرط ہی ضرورت نہیں ہے ابھی اور طالبان سے بات کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس میں بات کرنے یا کوئی معاملہ طے کرنے والی تو بات ہی نہیں ہے۔ بیک چینل ہم سر، کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اور یہ کہتے رہے ہیں کہ بھئی یہ دہشت گردی جو ہے اس کو بند کریں اور ہماری سرزمین پہ بند کریں، اپنی سرزمین پہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر کے تیار کر کے ہمارے ہاں جو ہے وہ دہشت گردی کر رہے ہیں اور ہمارے جوانوں، ہمارے افسروں کو شہید کرنے کے لیے، شہریوں کو شہید کرنے کے لیے نہ بھیجیں۔ یہ ان کی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات کر کے یا کسی نے ثالثی کر کے کون سی بات طے کرنی ہے؟ اس بات میں کوئی طے کرنے والی بات ہے؟ یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، وہ باز آئیں اس بات سے۔ سر ماضی کے اندر بھی یہ کر چکے ہیں نا، آج بھی مولانا فضل الرحمان کو انگیج کیا جا سکتا ہے، نیا وزیر اعلیٰ بھی اپنا حلف لے چکا ہے خیبر پختونخوا میں، گو کہ وہ آپریشن کے سرن خلاف ہیں، ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اپنے ایکٹرز تو ہم لوگوں نے ماضی کے اندر سراج الحقانی کو بھی کیا تھا انگیج، مگر ان سب سے ہٹ کے انٹرنیشنل ایکٹرز کا بہرحال بڑا کلیدی کردار ہے، بٹ مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ہم اس پوائنٹ پہ نہیں آئے کہ ان کو انگیج کریں۔ عمران خان ضرور سر آفر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر مجھے پیرول پر نکالیں تو میں امن کے لیے افغانستان کا معاملہ ٹھیک کر سکتا ہوں۔ آگے سارا معاملہ خرابی اسی نے کیا، اس نے کیا ٹھیک کرنا ہے اس کو؟ یہ ساری خرابی اسی کی پیدا کردہ ہے اور اب وہ اسے مزید خراب کرنے کی جو ہے وہ کوشش میں ہے۔ یہ ساری خرابی اسی نے کی ہوئی ہے۔ کیسے سر؟ معاملہ یہ ہے کہ اب اس میں کوئی سارا یہ 21 میں ان کو واپس لانے والا کون ہے؟ ان کی تھرو آؤٹ حمایت کرنے والا کون ہے؟ ان کو جو ہے وہ غلامی کی زنجیریں توڑ کے جو ہے وہ آزاد ہونے والا جو فکر ہے وہ کس کا ہے؟ یہ تو سارا اس کا کیا دھرا ہے۔ سر میں عرض کروں، میں 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ سر خواجہ آصف صاحب نے 2020 میں 13 ستمبر 2020 کو پوسٹ کیا طالبان اور ایک امریکی نمائندے کی تصویر لگا کے کہ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے، اللہ اکبر۔ یعنی کہ جب یہ اقتدار پر قابض ہو رہے تھے، خواجہ آصف ان کو بوسٹ آن کر رہے تھے، ان کی حمایت کر رہے تھے کہ خدا ہمارا ہے، طاقتیں بے شک تمہاری ہو۔ سر پھر 2021 کے اندر آ جائیں، اگست 2021 ریاست نے فیصلہ کیا ٹاکس کا، نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی ڈیلیبریٹ کرنے کے لیے، اردوغان نے بھی کال کیا عمران خان کو، پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ایویکویشنز کو، تب ڈپلومیٹک سٹاف کی، تب ہم لوگوں نے ڈان کی خبر ہے ریاست کا فیصلہ ہے کہ ٹاکس کو آگے لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد فاسٹ فارورڈ زیادہ نہ کریں سر، آپ یہ میں 16 اگست کی بتا رہی ہوں، اب آپ چند دن بعد، 10 دن بعد بلکہ 26 اگست 2021 کو ہی آ جائیں سر، اسی سال لنڈن میں تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے ادھر سے ویڈیو لنک کے ذریعے آپ سب سے ایک میٹنگ کی اور پی ایم ایل این نے ویلکم کیا ڈائیلاگ پروسیس ان کابل۔ پی ایم ایل این کی قیادت کی نواز شریف صاحب نے، ہفتے کا دن تھا سر، اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کا خیر مقدم کیا۔ اس میں آپ بھی میٹنگ میں موجود تھے سر۔ نون لیگ نے اس ڈائیلاگ پروسیس کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر سر نومبر اسی سال کے، اسی 2021 کے نومبر میں آ جائیے، جنرل باجوہ
نے اشور کیا کہ پارلیمنٹ کو میں اعتماد ملوں گا تحریک طالبان پاکستان سے ٹاکس کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان ہی تب وزیر اعظم تھے, آپ لوگ سارے بڑے نالا تھے, دکھی تھے, رائٹ فلی تھے کہ وہ بحیثیت وزیر اعظم اس میٹنگ کے اندر ہی نہیں آئے, مگر آپ سب اس میں موجود تھے سر, شہباز شریف سمیت, بلاول بھٹو زرداری سمیت, اور ڈائریکٹلی آپ لوگوں کو بریفنگ دی گئی جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف